السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منی میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے، یا جمعے کی قسم اٹھائے، یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ فرمائی خبر دی۔ لیکن والفجر، یہ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہو گئے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ والشفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی۔ والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج جتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہو رہا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک وہ 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر، ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے
جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر موڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے، پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے، اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ہی نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ اس طرح تخبر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ہاں، غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمایا، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کر۔ اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میں 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹھا دی۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ کہ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ بچی، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، پھر یہاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنے تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو نے وہیں چھوڑا، واپس چل دیا۔ حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئے، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جواب نہیں دے رہے۔ 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔
3 میل کے بعد ان کو یاد آئی تو اللہ کے نبی ہیں. اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ کا حکم ہے؟ اذل لن یضیعن اللہ، جاؤ کر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا. جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو. تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%. فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے. ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر. تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے کو یہ خبر ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی مجھے پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا. اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا. تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے. ایک آدمی بال دے، ایک آدمی چھری. تو یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے. نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے. اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے. میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو. چھری چلا دو. تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا. چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے. حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے. 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے. تو کو 441 42 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو. لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل رہی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا. یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے. آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے. 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا ہے؟ میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے تھے. میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ. تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا. ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا. میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں. آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں. تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا. 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے. تو 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا. اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کے بھیڑے لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے کائر عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا.
تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ. جو کراچی منڈی انہیں دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی. اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے. وہ بیچارہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو، وہ بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے. میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پزی ہوتی ہے. تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں. اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے ایک دن اللہ نے رکھا ہے، تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے. یہ اس نادانی سے توبہ کریں. ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا. اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع، چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکی لکھی جاتی. 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں. ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کی جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں، اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں. تو یہ بہت نادان 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 طرز چل رہا ہے. میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کا لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے. 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیسے جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا، اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو. قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے. جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے. تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے. پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر، میں میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم اس سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا. تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو. لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل رہی ہے. میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو وہ 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے. تو میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ. تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ. جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی. اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے، بادام کھلا رہے، مکھن کھلا رہے، دودھ پلا رہے. تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے. نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے. ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایک دن کا جو روزہ ہے. پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے. اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی. یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا. ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے. رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے. نیک اولاد میری 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دی. بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتی. اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ. یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟
جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے تو براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، کہیں چھوڑ دو، بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے، تو نے وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ اور حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئی کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جواب نہیں دے رہے، 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے، کہاں اللہ کا حکم، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے لگے بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، تو مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھائے اور تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم اس سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو 441 42 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے، تو آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے تھے، میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ
بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑیں لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کی گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ۔ جو کراچی منڈیوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے، بادام کھلا رہے، مکھن کھلا رہے، دودھ پلا رہے، وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پسی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے، تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا، اس کے ساتھ اب بہت بڑا نفع، چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں، اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے۔ میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کے لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا ہو، اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے، جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف، تو اس نے مجھے بالکل باندھ دیا، نہ کہیں آنے کا نہ جانے کا۔ نعمان میرے بیٹوں کی طرح ہے، ان کے والد میرے بھائی کی طرح تھے، ان کا ہمارا مذاق بھی بہت چلتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے اگر مولوی طارق جمیل تو مدرس ہوتا نا، بہت بڑا مدرس ہوتا۔ میں نے کہا اگر مولوی نعیم تو دائی ہوتا نا، بہت بڑا دائی ہوتا۔ تو آج آتے ہوئے مجھے نا متنبی کسی زمانے میں یاد کی تھی، میں کتابیں پڑھتا نہیں تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ تو ابو علی ایک لبنان کا حاکم تھا، اس کی سیف متنبی نے تعریف کی، تو ایک شعر اس کا مجھے یاد آیا ہے کہ بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاؤہ، میرے اور ابو علی کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، پر جتنے بڑے پہاڑ ہیں اتنی بڑی امید بھی ہے
تو یہ تمہارے پاس آنے میں جو میرا حشر ہوا ہے، اتنا رش تو مجھے متنبی آپ نے یاد کرا دیا، شب الجبال۔ تو بہرحال بچوں، ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں۔ اور قرآن ایک حسین کلام ہے۔ جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، اور پھر امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پہلی سورت شروع کی سبحان الذی اسری، مصدر سے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا آگے؟ عزیز الحکیم ہے، یہ کیا ہے؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد امر کی طرف بڑھے، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ موسیٰ علیہ السلام یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، ٹھیک ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا۔ یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہیں، وہ تو روح ہیں، من روح اللہ ہیں۔ تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو بیٹو اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے۔ تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں؟ تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، بحری سفر بہت کم کرتے تھے، اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی
ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے، اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبانی۔ اور میں منطق کے سخت مخالف ہوں، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو۔ وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہو۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے، ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتدا و الی للانتہا، نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول، حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا باجی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر، چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں،
اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ کہ قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے منہ کھلا ہاں یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں، حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔ رائمنڈ میں داخل ہوئے، پہلے بہشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاء، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، کوئی یہاں حرکت ہوئی ہیں؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرہا، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے، حدیث اس کے ذیل میں ہے۔ اصل علم میرے رب نے قرآن کو بنایا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا خوبصورت تصویر کشی ہے۔ یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا، کیسی پردہ پوشی کی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے، اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے۔ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اتنا ہی کافی تھا، راودتہ عن نفسہ۔ لیکن
اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر. وراودت التی، التی لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے. پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا. وہ اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی، غلقت غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے، تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے. غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں. وغلقت تفور تکاد تمیز، تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے. اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے. میں تو بھی نہیں بجا رہے ہیں، مینوں پتہ ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے. تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیر، تمیز شد اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے. تمیز، ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت، غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے. وقالت ہیت لک، کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناچتی تھیں، تو اللہ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے. وہ جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے زمیندار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی. ہیت لک، ہیت لک نہیں، ہیت لک، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا. کتنی تصویر نظر آ رہی، اس کو محاکات کہتے ہیں. پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے، اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے. اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ باللہ نہیں کہا، معاذ اللہ، سبحان اللہ. شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے. شیطان کی سفیر زلیخا ہے، رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے. معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے، معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے. پھر آگے ایک ضرب لگا، انہو ربی، سبحان اللہ. یہ جیسے وہ نہیں کہتے 100 سوناٹی اور ایک لوہار کی، ہوتا ہے نا، یہ ایک لوہار کی تھی. انہو ربی، الفاظ میں جو زور ہے. بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی، کیونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی. راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں. تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، پڑھی تھی مرکز میں. تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف زنا کیوں، ایسی خیال آیا. اس کے بعد ہم العین گئے. مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا،
عربی میں. تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا، چونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی. تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہے. میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے. ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا. اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت ہوں. مجھے کہتا ہے ازنا لی القہوہ، قہوہ بناؤ میرے لیے. میں تفضل تعال اقعد. کوئی لیٹا ہوا ہو اسے اٹھانا ہو تو کہتے ہیں اجلس. کتنے خوبصورت فرق ہے. کوئی کھڑا ہو اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد. یہ حسن ہے میرے رب کے کلام. میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے. میں لیٹا ہوا ہوں، مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس. میں کھڑا ہوں تو مجھے کہے گا اقعد. میں نے کہا شیخ اقعد. وہ بیٹھ گیا. میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا. اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا. کہتا انت المبین، تو رات کو بیان کر رہا تھا. میں نے کہا نعم یا شیخ. مجھے کہنے لگا سامعني ظننت انک خادم. میں کہا انا خادمک ابنک، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں. تو میری اس سے بات شروع ہو گئی. کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں. تو ایسے میرے آ گیا ذہن میں. میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا. وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں تھا. طول الحیات علی الابل، ساری زندگی یوں کیا علی الابل. یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے. ولیکن اب اگلی سن، ولیکن ما فحشت الا نظرتن. اب مجھے دیکھنا، ما فحشت زنا نہیں کیا، صرف نظر بازی کی ہے. پورا نقشہ کھینچ کے بتایا. مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب.